ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب چودھری ارسلان افتخار سے. پوری دنیا میں گھومنا ٹھیک ہے، آپ نے یہاں محلات نہیں بنائے. جی جی، مونٹی کارلو جیسی جگہوں پہ جانا، سیاحت کرنا، یہ پرنسلی لائف سٹائل نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں سر، ابھی آپ نے خود کہا کہ میں نے احمد خلیل کو چیک واپس میں عرض کروں سر، میں ٹریول کرنا پرنسلی لائف سٹائل تو نہیں ہوگا نا. اور میرے تو یا تو میری کو پراپرٹیاں ہوں، میں بالکل مانتا ہوں میری کہیں پراپرٹی ہو بالکل، تو وہ اگر میں ٹریول کر دیا، میں چلا گیا، ایک شوق ہے نا، ہر ایک کا شوق ہوتا ہے، کسی کا کوئی شوق ہے، کسی کوئی شوق ہے. میں اگر چلا گیا، پرنسلی لائف سٹائل یہ نہیں ہوگا. پرنسلی لائف سٹائل وہ ہوتا ہے جس کو لوگ، کیا میں اب کہوں، اس کو پلے بوائے کہتے ہیں. میرے لیے تو گالی ہے بیٹھ کر پلے بوائے ازم کہنا. اور وہ ان کی طرف سے آنا جن کے اپنے ماضی میں ایسی باتیں ہیں، جنہوں نے قوم کی لیڈرشپ اپنے پاس رکھتے ہوئے جھوٹ بولا ہو قوم کے ساتھ. دیکھیں میں الزام نہیں لگاؤں گا، میں بھی آپ الزام نہیں لگائیں، لیکن دیکھیں کرپٹ تو وہ زرداری صاحب کو بھی کہتے تھے، وہ نواز شریف صاحب کو بھی کہتے تھے. اگر آپ کو انہوں نے، ایک تو اس میں گالی کہاں سے آ گئی کہ آپ جواب میں گالیوں پہ اتر آئے؟ دیکھیں میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ میں عمران خان صاحب کو گالی دوں گا. میری تو تربیت میں یہ نہیں ہے. میں نے ایک چیز سامنے رکھی، میں خان صاحب کے سامنے دو چیزیں رکھی میں نے بیٹھ کے. یہ ایک نامینیشن پیپر ہے ان کا، آپ دیکھیے گا، انڈر اوتھ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے یہ کہا، دیز آر دا نیمز آف مائی سنس. ٹھیک، یہ ایک امریکہ کی عدالت، پاکستان کی عدالت نہیں جس کو اب نہیں وہ مانتے. کبھی کہتے تھے بڑی اچھی تھی، اب کہتے تھے شاید نہیں. وہاں کی ججمنٹ ہے. یہ بچی، یہ ان کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے. آپ اس کی دیکھیں، نامینیشن میں جو تحریر لکھی ہوئی ہے، وہ انڈر دا اوتھ آپ نے باتیں کرنی ہوتی ہیں. آپ انڈر دا اوتھ جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ باہر جا کر دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں چیف جسٹس نے 62-63 پہ امپلیمنٹیشن، حالانکہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے، یہ نہیں کرائی. 62-63 کی امپلیمنٹیشن تو اس کے مطابق، میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں اس کو ڈینائی کر دیں. میں چاہتا ہوں یہ غلط ہو، میں خود چاہتا ہوں یہ غلط ہو، اور قوم کو میری وجہ سے وہ یہ جو ڈاؤٹس ہیں یہ کلیئر ہو جائیں، یہ سب جھوٹ ہو جائے. انہوں نے پولیٹیکل بات کی تھی اور آپ کی تقرری پہ وہ کیا تھا، اور آپ اس کے جواب میں ذاتیات پہ اتر آئے. دیکھیں سر، میں ذاتیات، میرا والد صاحب ایک دیکھیں کہ جو بھی وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، ضرور تھے سب کا، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا ایک اور لیول بھی ہے. میرا ہی از مائی فادر، ایک باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ہے. میرے والد صاحب کے متعلق کوئی ایسی بات کر کے میرے لیے وہ گالی ہے. نہیں، وہ تو ایک آپ کو وہ یہ کہے گا کھڑے ہو کر جلسے میں، افتخار محمد چودھری تم کتنے میں بکے، بڑے سستے بکے. صافی صاحب بکنا ہوتا 9 مارچ کو بک جاتے، جھکنا ہوتا 3 نومبر کو جھک جاتے، اور کسی موقع پر جھک جاتے، کوئی اسٹیل مل پر جھک جاتے، کوئی فلانے جگہ پر جھکتے. یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے. نہیں تو اس کے جواب میں آپ بھی پولیٹیکل بات کر سکتے ہیں نا. آپ اگر میڈیا پہ آئے ہوئے تو آپ تو آتے ہی ذاتیات اور میری کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے. میں یہاں پر اللہ معاف کرے کسی کو بلیک میل نہیں کرنے بیٹھا، نہ کوئی میری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. وہ لیڈر ہیں، ٹرینڈ سیٹر وہ ہیں، میں تو نہیں ہوں. میرا تو وہ کوئی نہیں ہے. میرے پر انہوں نے ایک بات کی، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، استعفیٰ دیا. میں نے کہا جی میرے پر بس کوئی اربوں نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی گاڑیاں نہیں ہیں جس کے متعلق کہا جا رہا ہو، میرا کوئی اس قسم کا جو ہے نا معاملات نہیں ہے. ان کے اوپر بھی ہے، وہ بھی ایک سوال ہے، یہ ایک سوال رکھا ہے میں نے. نہیں تو یہ تو سالوں پرانا ہے. تو جب آپ کے والد صاحب چیف جسٹس تھے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کے خلاف کیوں ڈیسیجن نہیں دیا؟ آپ اس کو کورٹ میں کیوں نہیں لے گئے؟ عرض کروں، جن آروز کے متعلق وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، آپس کی بات ہے صافی صاحب، وہ آروز بھی مطلب وہ سیشن ججز ہیں، لوور جوڈیشری کی ون آف دا ہائیسٹ کیڈر کر رہے ہیں. ان آروز میں وہ بھی شامل ہیں جو KPK میں جہاں پہ جیتے ہیں، وہ بھی آروز ہیں، ان کی بھی فیملیز ہیں، لیکن ڈیو ٹو سینسٹیوٹی آف دیئر جابز وہ جواب نہیں دے سکتے. بٹ خیر اینی وے، کمنگ بیک، ان آروز نے مطلب کچھ نے تو ان پہ مہربانی کی ہے، کیونکہ یہ نامینیشن پیپر جو چیلنج اس سٹیج پر آئی ڈونٹ نو کسی نے کی ہے کہ نہیں کی ہے. دیٹ از جو ایک الیکشن پروسیس ہوتا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا کسی نے کیے یا نہیں کیے. اگر کیے تو انہوں نے آئی ڈونٹ نو کس طرح ان کے. نہیں تو اگر آپ ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے تو آپ اس وقت اس کو چیلنج کر لیں. دیکھیں میری بات آپ کے والد صاحب چیف جسٹس تھے، میں عرض کروں، مجھے تو اس سے پہلے ایک بات کا مجھے تو آئی نیور ایون نیو اباؤٹ دیز تھنگس. یہ تو مجھے کسی نے گالی دی بیٹھ کر، میں مڑ کے دیکھا جی کون صاحب ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، اور اپنا مطلب ماضی کیا ہے، اور دوسرے کے مطلب شیشے گھر میں رہ کے پتھر آپ مار رہے ہو. میں تو کسی کو بلا وجہ کبھی بھی جو ہے نا نہ جاؤں کسی کے اس معاملات میں. آپ کے اگر کوئی مسئلے تھے. نہیں تو آپ تو ایک چیف جسٹس کے بیٹے ہیں. جی جی.
آپ کو تو ظاہری بات ہے قانون کا آئین کا راستہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آتے ہی آپ نے ٹاک شوز میں یہ چیزیں نکال کے ان کو گالی دینی شروع کر دی، جس کے جواب میں اس کے ایک ایم این اے مراد سعید نے اٹھ کے آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کی. نہیں، پہلی بات ہے ایسی ہاتھا پائی کوئی نہیں. ہم قانون والے لوگ، اگر کسی نے ہاتھا پائی کی ہوتی تو میں نے سیدھا جا کے پرچہ کٹا دینا تھا، ایف آئی آر کرا دینی تھی. لیکن یہ جو سوچ ہے نا ہاتھا پائی والی بات ہو رہی ہے، سب جھوٹ ہے صاحب. اللہ معاف کرے، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں لیکن ہم تو گالی دی اس نے. نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. نہیں، مراد سعید نے گالی نہیں، کوئی تلخی وغیرہ ہوئی تھی وہاں پہ. اور یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ جب دلیل نہ ہو تو جی مار کٹائی کر دو. میں تو آج آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں، مجھے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے جس طرح کی کال سے سوشل میڈیا میں کوئی دھمکیاں اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، میں یہ تمام اعلیٰ ارباب اختیار لوگوں کے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں، اگر مجھے میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچائے گا، چاہے یہ صاحب جو ایم این اے ہیں، مجھے نام نہیں ان کا نہیں پتا، یہ ہوں یا کوئی اور ہو، تو اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہوگی. میں آج آپ کے پروگرام میں آفیشیلی کہہ کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے قانوناً بات کر رہا ہوں. میں آپ کے تو ظاہری بات ہے والد صاحب چیف جسٹس رہے، بہت سارے ڈیسیجن میرے والد صاحب کا بھی ایک متنازع ہے تو کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. میری بات سنیں نا. نہیں بالکل جی، میری بات سنیں، میرا تو سب کچھ سامنے ہے، میں بیٹھا ہوں. اگر کوئی مجھے دھمکی دیتا ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو میرا تو یہی ایشو ہے نا. میں تو بیٹھا ہوں اپنا کاروبار کرتا ہوں، میں تو نہ کسی سے خام خواہ بات کرتا ہوں. خود تو دھمکی نہیں دی ہے نا. ایک میری بات سنیں، ایز اے پارٹی لیڈر آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ ڈیکورم رکھیں اپنی پارٹی کے اندر. اگر آپ کے پارٹی کے لوگ چاہے کہیں بھی ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، جو گفتگو اور جو لب و لہجہ اور زبان اس پر استعمال ہوتی ہے، آپ بھی سوشل میڈیا پر ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کسی بھی طرح اخلاقی اقدار کے مطابق ہے. باقی مطلب خان صاحب خود تو درس دیتے ہیں اور اپنی ہر جو ہے تقریر سے پہلے قرآن آیت کا بھی ورد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہ کیا بات ہوئی جب اپنی ایک کسی نے سوال پوچھ لیا، چلے مجھ پر انہوں نے سوال کیا، میں نے وداؤٹ کسی ثبوت کے کیا سوال، انہوں نے میں سامنے پیش کیا اپنے آپ کو، جی میرے اربوں ہیں کوئی پیسے تو دکھا دیں خان صاحب، میری گاڑیاں دکھا دیں، میرا شاہانہ لائف سٹائل دکھا دیجیے. نہیں، میں نے بھی 2-3 سوال کر دیے، میں پاکستانی ہوں. نہیں، اس نے کہا ارب پتی تو ارب پتی، آپ تھوڑا بہت ہوگا کروڑ پتی آپ ہوں گے نا. تھوڑا بڑا فرق ہے، ایسا وہ کہتے ہیں نا حقیقت میں اور وہ اس میں بڑا فرق ہے، کروڑوں اور اربوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا ارسلان، عمران خان صاحب جوڈیشل موومنٹ میں آپ کے والد صاحب کے وکیل رہے، جو لوگ سب سے ایکٹیو رہے. پھر ایون جب آپ کا اور ملک ریاض صاحب کا تنازع آیا، وہ ملک ریاض کے دوست بھی تھے. آپ کے تنازع سے 1 ہفتہ ڈیڑھ پہلے ملک ریاض صاحب کو انہوں نے اپنے گھر پہ مہمان بنایا ہوا تھا، ان کے اعزاز میں دعوت کی تھی. لیکن جب آپ کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب آپ کے حق میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کچھ تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا نا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کے والد نے کچھ کیا ہوگا، آپ نے کچھ کیا ہوگا. میں بتاتا ہوں. میری تو کبھی ملاقات بھی خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے. میرا تو کوئی غائبانہ بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں. میرے والد صاحب انہوں نے الزام لگائے لیگل نیچر کے کہ چیف جسٹس شوڈ ہیو ٹیکن نوٹس اور چیف جسٹس شوڈ ہیو ڈن سم تھنگ دس اینڈ آل دیٹ. مائی فادر نیور آنسرڈ. کافی دیر تک وہ کوئی جواب نہیں دیا. ویری سون انشاءاللہ میں اس فورم پہ بتا رہا ہوں، ہی از کمنگ اپ وتھ سم تھنگ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کچھ اس کا جو ہے جواب آئے گا. آپ کے والد صاحب؟ جی وہ اس لیے میں اس عمران خان کے الزامات کے جواب میں جی وہ بولیں گے، کوئی کورس لیں گے کوئی نہ کوئی. اچھا، یعنی وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے افتخار محمد چودھری صاحب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. کس نوعیت کا ہوگا؟ ہم قانونی لوگ ہیں، ہم کوئی نہ کوئی قانونی رستہ ہی کریں گے. اچھا، کچھ نہ کچھ قانونی راستے ہی کریں گے. اور سران افتخار صاحب بہت شکریہ ہمارے جرگے میں تشریف لانے اور ہمارے سوالوں کا جواب دینے کا. لیکن ناظرین، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور خصوصاً پاکستان میں تو اس طرح لگتا ہے کہ پاکستان کا آسماں بہت جلدی اور کچھ عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو بدل دیتا ہے.
ارسلان افتخار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی عمران خان صاحب کے بارے میں، اور وہ یہاں تک جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب آج کل اپنے خلاف ہونے والے دھاندلی کا ذمہ دار جیو ٹی وی کے ساتھ ساتھ افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی قرار دیتے اور ان کے خلاف بھی الزامات لگاتے ہیں. اور خود ارسلان افتخار صاحب کی تقرری پہ سب سے زیادہ اعتراض ان کی طرف سے ہوا. آج سے کچھ عرصہ قبل جب ملک ریاض صاحب کا اور اسی ارسلان افتخار صاحب کا تنازع آیا تو اس وقت عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے، ذرا ایک جھلک اس کی ملاحظہ کیجیے. اب یہ سارے کرپشن مافیا، یہ بڑے بڑے جن، انہوں نے تیار کیا ملک ریاض کو کہ جناب چیف جسٹس کو پھنسایا جائے اس کے بیٹے کے ذریعے. مقصد ملک ریاض کا یہ نہیں تھا کہ ایک دم وہ صبح اٹھا اور اس نے کہا کہ پاکستان میں بڑی کرپشن ہے، میں کرپشن کے خلاف جنگ لڑوں. مقصد اس کا یہ تھا کہ چیف جسٹس کے بیٹے کو ٹریپ کرے اور چیف جسٹس کو بلیک میل کرے. اور بلیک میل اس لیے کرے کہ چیف جسٹس نے ان بڑے بڑے پاکستان کے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالا تھا جس کو آج تک کبھی پاکستان میں کسی کی جرت نہیں پڑی ہاتھ ڈالنے. اس نے سازش کی چیف جسٹس کے خلاف. اس کا خیال تھا کہ چیف جسٹس افتخار ڈر کے جو بھی بڑے لوگ اس کے پیچھے ملک ریاض کے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کو آگے کر رہے تھے، جنہوں نے 3 سال لگائے چیف جسٹس کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے، ان سب نے سمجھا کہ چیف جسٹس بیچارہ گھبرا جائے گا. لیکن یہ پھر سے مشرف والی غلطی کر بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.